السلام علیکم ڈی ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ نمبر 116 کا پارٹ 4 ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا دوسرا چینل ہے ہدا ناولس کے نام سے، اس کو بھی جا کے جلدی سے سبسکرائب کریں۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ مر گیا ہوں تو کسی کو بھی خبر مت کرنا، میں نے جیتے جی کسی کو بھی پکارا نہ تھا۔ جو میرے نام سے لرزاں تھے وہی لوگ، مگر میری میت کے کنارے بھی نہ ٹھہرے نہ تھے۔ میں نے جس دل کو مسل ڈالا تھا مٹھی میں کبھی، آج وہی درد میری مٹھی میں اترا ہوا تھا۔ میرے سینے میں جو پتھر تھا وہ قبر بن کر میرے اپنے ہی بنائے ہوئے گھر سا لگا تھا۔ نہ کوئی آنکھ نم ہوئی، نہ صدا آئی کوئی، میں کسی کا ایک بھی عمر بھر اپنا نہ تھا۔ مرتے وقت ایک ہی خوف مجھے کھاتا رہا، کوئی معاف نہ کرے گا تو؟ روزے محشر میں کس کو پکاروں گا؟ میں بہت دیر سے انسان بنا ہوں شاید، جب سمجھ آئی تو جینے کا زمانہ نہ رہا۔ حاکم خان زمین پر بنا سانسوں کے پڑا تھا، کھلی آنکھیں بس کچھ دیر کے لیے زندہ تھیں، وہ آنکھیں آج بھی رائنا خان کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ تھا ایک اور فائر کی دہشت ناک آواز گونجی تھی۔ اس بار حاکم خان کے سینے پر بے رحمی سے گولیاں مارنے والا انسان خود کو بھی ختم کر چکا تھا۔ سب اپنی اپنی جگہ جامد تھے، کوئی بھی حاکم خان کی طرف نہ بڑھ سکا تھا۔ حیدر خان پھٹی پھٹی آنکھوں سے حاکم خان کی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ بے یقینی ہی بے یقینی تھی جو اس کی آنکھوں میں اتر آئی تھی۔ آریان خانزادہ متغیر رنگت کے ساتھ خون کی بہتی ندی کو دیکھ رہا تھا جو اس کے جوتوں کو رنگین کر گیا تھا۔ ازلان سکندر ششدر سا کھڑا تھا۔ آریان خانزادہ کے تمام دوست ساکت اپنی اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ لمحوں میں 2 زندگیاں ختم ہو چکی تھی۔ آخر حاکم خان پر گولیاں کیوں چلائی گئی؟ مارنے والا کون تھا؟ سب شل ساکت سے کھڑے تھے۔ شادی والا گھر ماتم کدہ بن چکا تھا۔ حیدر خان لڑکھڑاتے قدموں سے حاکم خان کی طرف بڑھنے لگا۔ آخری وقت آن پہنچا تھا اور وہ اپنے بابا کو گلے بھی نہ لگا سکا تھا۔ چند قدموں کا فاصلہ صدیوں پر محیط ہونے لگا۔ وہ حاکم خان کی طرف بڑھنا چاہتا تھا مگر ان کے قدم اس فولادی زمین میں جکڑے جا رہے تھے۔ وہ اپنی ماں اور بہن کے مجرم کو معاف کرنے کا خود میں حوصلہ نہ کر پایا تھا۔ آج اس کا ہر قدم پچھتاوے پر محیط تھا۔ اسے ایک بار، صرف ایک بار اپنے بابا کو سینے سے لگانا چاہیے تھا۔ ایک بار، صرف ایک بار، ایسے جیسے حاکم خان 22 سال پہلے اسے سینے سے لگاتا تھا۔ اس کا مضبوط جسم لرزنے لگا۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے حاکم خان کی طرف بڑھتا رہا۔ جانے کیوں قدم من من بھاری ہو رہے تھے۔ ایک بار، صرف ایک بار حاکم خان پکارے، وہ سارے گلے شکوے ختم کر دے۔ وہ حاکم خان کو بتانا چاہتا تھا، وہ آج بھی اندر سے 13 سال کا تھا۔ اسے حاکم خان کی ضرورت تھی۔ وہ آج بھی اس کا انتظار کرتا تھا۔ اس نے 22 سال پہلے اپنے بابا کا انتظار کیا تھا۔ ایک آہ بھری ہوگی، ہم نے نہ سنی ہوگی، جاتے جاتے تم نے کوئی آواز تو دی ہوگی۔ حیدر خان بالآخر حاکم خان کی طرف پہنچ آیا تھا مگر ایک زمانے لگ گئے تھے اس اپنے بابا کی طرف پہنچتے۔ حاکم خان بنا سانسوں کے ساکت سا پڑا تھا۔ وہ دنیا کے ہر غم سے آزاد ہو گیا تھا۔ ہر وقت یہی غم، اس وقت کہاں تھے ہم؟ کہاں تم چلے گئے؟ حیدر خان گھٹنوں کے بل بے دم سا رہ گیا تھا۔ اس کے لب کسی معصوم بچے کی مانند کپکپا رہے تھے۔ وہ اپنے بابا کو پکارنا چاہتا تھا مگر اس کے لب بابا ہی نہ کہہ پا رہے تھے۔ بابا، بابا، حیدر خان کے لب لرزتے رہے۔ ہمت مجتمع نہ ہو سکی، وہ زبان کہاں سے لاتا جو بابا کہتی۔ بابا، وہ حاکم خان کے خون میں لت پت وجود کو خود کے ساتھ لپٹائے چیخ پڑا تھا۔ دل تھا کہ پھٹ رہا تھا۔ بابا، وہ حلق کے بل چیخ رہا تھا، وہ دہاڑ مار مار کر رو رہا تھا۔ بابا، اس کی دل خراش چیخیں حویلی کو لرزا رہی تھی۔ کاش وہ حاکم خان کی زندگی میں اسے پکار لیتا۔ ہائے، دل میں رہ گئی بات، جلدی سے چھڑا کر ہاتھ، کہاں تم چلے گئے؟ گولیوں کی آواز سنتے وہ ساکت سی تھی، شل متحیر بے جان سی۔ وہ دلہن کے جوڑے میں بے حس و حرکت سی کھڑی تھی۔ وہ مجسم سی پتھر کی مورت بنی تھی۔ اسے سانس آنا بند ہوا تھا۔ اس کا وجود پسینے سے بھیگنے لگا۔ دل کی دھڑکنیں اس قدر برق رفتاری سے دھڑک رہی تھی کہ خدا کی پناہ جانے کیوں ان گولیوں کی آوازوں سے اس کا دل یوں دھڑک رہا تھا۔ فائر ہی تو تھے، بارات آئی تھی، اس کی آتش بازی فائرنگ تو ہونی تھی۔ وہ اپنے سینے سے لپٹا گولڈ اور میرون کامدار دوپٹہ اتار کر زمین پر پھینک گئی تھی۔
وہ میرون رنگ کے لہنگے بلاؤز میں ملبوس تھی جس پر اس نے دلہن کے سٹائل میں دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ وہ اپنے نیکلس کو بے دردی سے کھینچ رہی تھی، اسے سانس نہیں آ رہی تھی، جانے کیوں۔ وہ اپنی کلائی میں پہنی گئی چوڑیاں ایک ایک کرتے اتارنے لگی، چوڑیاں کلائی میں ٹوٹ رہی تھی، کلائیوں پر خون کے دھبے نمودار ہو رہے تھے، اسے یہ چوڑیاں چبھ رہی تھی۔ وہ اپنے بال نوچ رہی تھی، پتہ نہیں وہ کیوں ماتم منا رہی تھی، گولیاں ہی تو چلنے کی آواز آئی تھی۔ ایسا بھی کیا ہو گیا تھا آخر؟ وہ مغرور حاکم خان کی بیٹی تھی، وہ انڈر کور ایجنٹ آفیسر کی بیوی تھی، فائرنگ کی آواز سے وہ کیسے ڈر سکتی تھی؟ کون سا یہ گولیاں اس کے کسی اپنے کو لگی تھی؟ وہ تو ایسے ماتم منا رہی تھی جیسے اس کا کوئی مر گیا ہو۔ وہ سنگار میز کے آئینے میں خود کو دیکھتے ہنسنے لگی۔ بھلا اس کا کون مرا تھا؟ وہ کیوں ماتم منا رہی تھی؟ بارات آئی تھی اس کا آریان سج دھج کر اسے لینے آیا تھا، اس نے خوشی میں چلائی ہوں گی گولیاں۔ آخر تیسری بار زرمش حاکم خان اس کے نصیب میں لکھی گئی تھی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہ تھی۔ بلترس بھی اس مغروریت میں جشن منا رہا ہوگا۔ وہ ہنستے ہنستے اپنی لپسٹک ٹھیک کرنے لگی۔ میں بھی نا، کتنی بے وقوف، یہ کیا کر رہی تھی میں؟ وہ اپنی زخمی کلائیوں کو دیکھنے لگی۔ آریان دیکھے گا تو جان ہی چلی جائے گی اس کی، یہ زخم دیکھ کر وہ مر جائے گا۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں اتر رہی تھی، مردانے میں سے چیخوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی، یوں ہی چیخیں آ رہی تھی۔ نکاح ہوا تھا نا، یہ آریان کے دوست ہوں گے جو یہ سب کر رہے تھے۔ اس نے اپنے دھڑکتے دل کو تسلی دی، ان چیخوں پر کان نہیں دھرنے تھے۔ مردان خانے کی طرف جانے والے دروازے پر رشتہ دار خواتین چمکٹا بنائے کھڑی تھی۔ وہ نظر انداز کر گئے تھے۔ وہ تیز تیز سیڑھیاں اترتی رہی، کسی طرف دیکھا ہی نہ تھا۔ رقیہ خانم زنان خانے کے بیچوں بیچ بے سود پڑی تھی۔ وہ رقیہ خانم کا وجود بھی اندیکھا کر گئی تھی، باقاعدہ وہ رقیہ خانم کے اوپر سے گزری تھی۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے کچن کی طرف بڑھ رہی تھی، اسے اپنی زخمی کلائیوں پر برف رکھنی تھی۔ اسے صرف اپنے زخموں کی پرواہ تھی، اسے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ پڑی رہی اس کی مورے یوں فرش پر، اسے کیا؟ ساری عمر اس کی کون سی پرواہ کی تھی؟ اس کی آنکھوں کے آگے رقیہ خانم کے سارے مظالم ایک سائے کے کر کے آگے آنے لگے۔ ازلے آنکھوں سے جھرنا بہا تھا، جانے کیوں آج سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ وہ لرزتے بدن کے ساتھ کچن میں داخل ہوئی۔ فریزر سے آئس کیوب نکالتے وہ اپنی کلائیوں پر رکھنے لگی۔ مردانے سے آتی چیخوں سے زرمش حاکم خان کا دل پھٹ رہا تھا۔ وہ اپنی کلائیوں پر برف ملتی رہی۔ بابا! حیدر خان کی چیخیں اس کی سماعت تک بخوبی پہنچ رہی تھی۔ وہ سنی انسنی کر گئی۔ ہمیشہ ایسے ہی نہیں ہو سکتا تھا کہ خوشیاں اس کا مقدر بنتے بنتے روٹ جائے۔ ہر بار ایسا نہیں ہوتا، قدرت ایک ہی انسان کا امتحان لے۔ وہ ہچکولے لیتے بدن کے ساتھ آنکھیں موندے کلائیوں پر برف رکھی کھڑی رہی۔ بابا! حیدر خان چیخ رہا تھا۔ وہ برف کا ٹکڑا اپنے چہرے پر پھیرنے لگی۔ اپنے گالوں پر، اپنے ہونٹوں پر وہ برف کا ٹکڑا مل رہی تھی، ٹھنڈک سی تھی جو اسے پہنچ رہی تھی۔ بابا! حیدر خان دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ وہ آنکھیں موندے اپنے نقوش پر برف کا ٹکڑا پھیرتی رہی۔ ایک آگ تھی جو اس کے وجود کو جلانے لگی تھی، برف کا ٹکڑا آگ کا گولا تھا۔ بابا! حیدر خان چیخا تھا۔ وہ بھی چیخی تھی۔ برف کا ٹکڑا اپنے نقوش پر پھیرتے وہ بھی چیخی تھی۔ وہ اپنے بال نوچتی بین ڈال رہی تھی، وہ ماتمی انداز میں چیخ رہی تھی۔ مردانے میں حیدر خان چیخ رہا تھا، زنان میں زرمش حاکم خان کی چیخ رہی تھی۔ اپنی چوڑیاں پہنی کلائیاں سلیب پر مار رہی تھی، کلائیوں میں پہنی چوڑیاں ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پر بکھر رہی تھی، اس کی کلائیاں لہو لہان ہو گئی تھی۔ وہ اپنی کلائیاں سلیب پر مارتی جا رہی تھی۔ خوشیاں سے راس نہیں آتی، خوشیاں اس کے لیے نہیں بنی، وہ منحوس تھی، وہ ہمیشہ رہے گی۔ زرمش حاکم خان نے مان لیا تھا۔ وہ دیوار سے ایک لگائے اپنے پیٹ پر بے دردی سے مکے مارنے لگی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنے پیٹ پر بے دردی سے مکے مار رہی تھی۔ اسے خوش رہنے کا حق نہ تھا۔ وہ جتنی بے دردی سے پیٹ پر مکے مار سکتی تھی، وہ اپنی بے دردی سے مکے مار رہی تھی۔ زرمش نے اپنی کلائی سے ٹوٹی چوڑی کھینچ کر نکالی اور بے دردی سے اپنے گال پر پھیرنے لگے۔ گال پر خون کی لکیر بہنے لگی۔ آریان خانزادہ کو اس کے گال سے obsession تھا۔ وہ اس مرد کی دیوانگی سے جڑی ہر چیز ختم کر دینا چاہتی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے اپنے پیٹ پر مکے مارنے لگی، پہلے سے کہیں زیادہ بے دردی سے۔ زرمش حاکم خان کو اب خود پر رحم نہیں آ سکتا تھا۔ وہ رائنا خان کی بیٹی تھی، خود پر رحم نہ کھانے والی۔ وہ اپنے پیٹ کو اب بے دردی سے ناخنوں سے نوچ رہی تھی۔ وہ دلہن کے جوڑے میں اجڑی سی مردان خانے میں داخل ہوئی، عورتوں کا جم افیر توڑ کر آئی تھی۔ ہر عورت نے اسے مردان خانے میں جانے سے روکا تھا۔ وہ عورتوں کو دھکیلتی مردان خانے میں چلی آئی۔ کتنی عورتوں نے اس نے پیٹ ڈالا تھا۔ وہ اب مردوں کے جمع افیر میں کھڑی تھی۔
اس کا قیامت بدن دلہن کے جوڑے میں اپنی دلکشی ڈھاتے ہر مرد کی نظروں کا مرکز لمحہ بھر بنا تھا۔ مردوں کو اپنی نظریں چرانے پر وقت لگا تھا۔ اس کا سوگوار حسن، اس کی زخمی گال اسے شعلہ جوالا بنا رہے تھے۔ وہ لٹی پٹی سی اپنی حالت سے انجان کھڑی تھی۔ اسے اب کسی کی پرواہ نہ تھی۔ ہیزل گرے آنکھیں پتھرائی سی تھیں۔ خون کا تالاب تھا جو اس کے پیروں کو رنگین کر رہا تھا۔ یہ خون اس کے بابا کا تھا۔ وہ کیسے ہوش میں رہ سکتی تھی؟ اسے ایسے بے پردہ دیکھ کر آریان خانزادہ کی سبز آنکھوں میں تہش ابھر آیا۔ وہ خود پر بمشکل قابو پاتے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ زرمش حاکم خان پر بے شک قیامت ٹوٹی تھی، مگر وہ اس کی امانت تھی۔ وہ کیسے خود سے اتنی لاپرواہ ہو سکتی تھی؟ ایسے تو وہ اس کی جان نکال رہی تھی۔ وہ اپنی گردن سہلاتے اس کی طرف بڑھا۔ وہ لرزتے قدموں سے حاکم خان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ ٹھہر گیا تھا، پتہ نہیں سے اپنی طرف پہنچنے نہ دیا گیا تھا یا وہ اپنے ہوش میں نہ رہی تھی۔ آریان خانزادہ گردن چکائے اپنے خون میں اٹھتے ببال پر قابو پانے لگا تھا۔ وہ گہرے صدمے میں تھی۔ آریان خانزادہ اس کی زخمی کلائیاں اور زخمی گال دیکھ چکا تھا۔ ایک آتش فشاں جو آریان خانزادہ کے وجود میں برپا ہوا تھا، اسے ایسے مردانے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ وہ حاکم خان کی بیٹی تھی تو اس کی بیوی بھی تھی۔ وہ خود پر ضبط کرتے گردن جھکائے رہا۔ اگر ایک بار اور اس نازک وجود کی طرف دیکھ لیتا تو شاید وہ ضبط کی انتہا کو چھو لیتا یا اپنے حواس کو دیتا۔ حیدر حاکم خان کا سر گود میں رکھے ساکت سا بیٹھا تھا۔ وہ بے حس و حرکت سا تھا۔ بابا، زرمش نے لرزتے ہاتھوں سے حاکم خان کی آنکھیں بند کی۔ زرمش کی آنکھیں شدت گریہ سے گلابی تھی، آنکھوں میں آنسو ساکت تھے۔ وہ اب رو نہیں رہی تھی۔ وہ زمین پر بیٹھی حاکم خان کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ پھیر رہی تھی۔ اس کا ہاتھ کپ کپا رہا تھا۔ وہ حاکم خان کی پیشانی چوم رہی تھی۔ وہ حاکم خان کی پیشانی پر بکھرے بال پیچھے کرتے اس کی پیشانی چوم رہی تھی۔ اس کا بابا، پیارا بابا۔ آریان خانزادہ نے گردن اٹھائے اس کی طرف دیکھا۔ اس کا نازک سراپا دیکھتے اس کی رگوں پہ میں لاوے بھڑکے تھے۔ اس کی بیوی جتنی مرضی درد میں تھی، مگر یوں بے پردہ دلہن بنی تو مردوں کے درمیان نہیں آنا چاہیے تھا۔ ایک چادر تو اوڑھ سی سکتی تھی۔ زرمش حاکم خان کے معاملے میں وہ بے بس تھا۔ اسی ایک عورت کو لے کر وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ سکتا تھا۔ دل و جان میں بسنے والے وجود کو وہ کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ وہ شعلہ جوالا سی اس کے دوستوں اور اس ہر مرد کے درمیان موجود تھی۔ آگ تو بھڑکنی ہی تھی۔ وہ اس کی طرف تیزی سے بڑھائے، سے شانوں سے سختی سے جکڑے کھڑا کیا۔ زرمش یکدم پلٹے ہوئے اس کے سینے سے لپٹ پڑی تھی۔ وہ سختی سے اس کے چوڑے سینے میں سما گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے گہری سانس اندر کھینچی۔ اس کی بیوی کو اس کی ضرورت تھی اور اس کی کمر پر اپنے ہاتھ باندھ گیا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لپٹی ماتم کدا سے پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ وہ اس کے گرد مزید سختی سے اپنا حصار قائم کر گیا تھا۔ زرمش اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ ماتم منا رہی تھی، وہ بین ڈال رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کے سر پر نرمی سے لب رکھتے، اس کی کمر پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے اسے خاموش تسلی دی۔ جتنی دیر وہ رو سکتی تھی اسے رونے دیا گیا۔ آریان نے ایک لمحے کے لیے اسے خود سے دور نہیں کیا تھا، اسے جی بھر کر رونے دیا تھا۔ اس نے بھی آریان کے سینے سے لپٹے جی بھر کر ماتم منایا تھا۔ وہ اس کے لرزتے کانپتے وجود کو خود میں سمیٹے رہا۔ وہ بھرے مردوں کے مجموعے میں اپنی بیوی کو سینے سے لگائے کھڑا ہے۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسے اپنے سینے سے لپٹائے رہا، اس کے بالوں کو نرمی سے چومتا رہا۔ وہ رو رو کر آخر کار تھک گئی تھی۔ دلہن بنا وجود ہچکولے لینے لگا تھا۔ اب صرف اس کی پرسوز ہچکیاں مردان خانے میں گونج رہی تھی۔ چلو اندر۔ آریان خانزادہ نرمی سے اسے اپنے بازو کے حلقے میں لیے اس کے لرزتے سسکتے وجود کو لیے زنان خانے کی طرف بڑھنے لگا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ زرمش کی بات پر اس کے قدم رکے تھے۔ حیرت و استعجاب سے اسے دیکھا۔ وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں دبوچے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آنسو ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں ساکت سے تھے۔ ہیزل گرے آنکھوں میں غضب کی سرخی تھی۔ وہ مردوں سے بھرے مجموعے میں آریان خانزادہ کا گریبان دبوچے کھڑی تھی۔ کیوں مارا میرے بابا کو؟ وہ سوال کرتے حلق کے بل دہاڑی تھی۔ آریان خانزادہ ساکت ہو گیا تھا۔ سبز آنکھوں میں ہی نہیں، پورے وجود میں بے یقینی در آئی تھی۔ ہیزل گرے آنکھوں میں وہ وجود دیکھ رہا تھا، وہ سرخی ہی نہیں تھی۔ نفرت کا ایک جہاں لیے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ میں بھی کتنی پاگل ہوں جو یہ پوچھ رہی ہوں کہ تم نے میرے بابا کو کیوں مارا؟ وہ ہنسی تھی، ہنستی ہی چلی گئی۔ وہ پیٹ پر ہاتھ رکھے تھوڑا سا جھکے ہنس رہی تھی۔ وہ ابھی تک بے یقین سا تھا۔ زرمش حاکم خان نے اپنے گال کیوں زخمی کیے اب سمجھ آیا تھا۔ وہ پیٹ کو پکڑے دوہری سی ہو رہی تھی، ہلکے ہلکے پیٹ پر مکے مار رہی تھی۔ زرمش حاکم خان اس وقت پاگل جنونی لگ رہی تھی۔ جس کا سب کچھ ختم ہو چکا تھا، اس نے آج اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ اس کی دنیا اجڑ گئی تھی۔ دلہن کے لباس میں کھڑی لڑکی تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ اب یہ سانسیں بوجھ تھی۔ وہ ہنستے ہنستے سیدھی ہوئی۔ آج ہنستے ہوئے وہ رو نہیں رہی تھی، وہ صرف ہنس رہی تھی۔ ہو گیا تمہارا بدلہ پورا؟ مل گیا تمہیں چین؟
پڑ گئی تمہارے سینے میں ٹھنڈک میرے بابا کو مار کر؟ آریان فارس خان اپنے باپ اپنی بہن کی خودکشی کا بدلہ میرے باپ سے لے چکا ہے۔ آج 22 سال بعد آریان فارس خان کا بدلہ پورا ہو گیا۔ دادا داد تو بنتی ہے۔ وہ ہنستے ہوئے تالیاں بجا رہی تھی۔ وہ ساکت سا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی طرف اب کبھی بڑھ نہ سکے گا۔ آریان فارس خانزادہ کے دل کی ہر دھڑکن اس سے کہتی تھی۔ وہ خاموش سا کھڑا بے یقینی سہتا رہا۔ بلی آنکھیں بے وفا ہوتی ہیں۔ 10 سالہ آریان خانزادہ نے آنکھوں کو لے کر جو سبق سیکھا تھا، آج سامنے کھڑی لڑکی اس کے سبق کو پکار رہی تھی۔ رائنا خان کی بھی تو یہی آنکھیں تھیں۔ اس نے بھی آریان خانزادہ کی دنیا اجاڑ دی تھی۔ آج اسی کی بیٹی اس کی دنیا پھر سے اجاڑ رہی تھی۔ آخر اسے ان آنکھوں سے اتنی محبت کیوں ہو گئی؟ یہ آنکھیں تو صرف نفرت کے لیے بنی تھی۔ اسے ان آنکھوں سے نفرت کرنی چاہیے تھی۔ سب آنکھوں میں حزن کرب لیے وہ اسے دیکھتے افسوس کر رہا تھا۔ ان بلی آنکھوں سے محبت کرنے پر اسے افسوس تھا۔ مردوں کے بھرے مجموعے میں سانپ سونگھ گیا تھا۔ آریان خانزادہ کے دوست متحیر نگاہوں سے اسے سب دیکھ رہے تھے۔ ازلان سکندر لب بھینچے کھڑا زرمش کو خون اتری آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی کے لیے دل میں بچے کچے جذبے بھی ردی ہونے لگے۔ وہ بھرے مجموعے میں اس کے دوست کو رسوا کر رہی تھی۔ یہ لڑکی کسی محبت کے قابل نہ تھی۔ بزدل فارس خان کے بیٹے نے آخر کار اپنا بدلہ لے ہی لیا۔ سٹاپ اٹ مسز خان، وہ دہاڑا تھا۔ اس کی سبز آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ ایک لفظ اور بولا تو آگ لگا دوں گا۔ وہ زرمش کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ وہ بے خوفی سے اسے دیکھ رہی تھی بنا پلکے چھپکائے۔ مجھے آئندہ مسز خان مت کہنا، مجھے گھن آتی ہے اس لفظ سے۔ مجھے گھن آتی ہے آریان فارس خانزادہ کے وجود سے، اس کے ہر لفظ سے۔ مجھے گھن آتی ہے ان سب آنکھوں سے۔ اس کے لفظوں کے کات پر آریان خانزادہ کو لگا تھا وہ سانس نہیں لے سکے گا۔ 22 سال پہلے رائنا خان نے 10 سال آریان کو مارا تھا۔ آج سامنے کھڑی لڑکی 32 سال آریان خانزادہ کو مار رہی تھی۔ سیدھا قتل ہی کر ڈالا تھا۔ ہیزل آنکھوں کو تو ہتھیار کی بھی ضرورت نہ پڑی تھی۔ تم اپنے باپ کی طرح بزدل ہو آریان فارس خانزادہ۔ اس نے بھی رات کے اندھیرے میں مرنا پسند کیا اور تم نے میرے بابا کو مار کر ثابت کر دیا تم بزدل باپ کی بزدل بیٹے ہو۔ وہ پھٹی ہوئی آواز میں چلائی تھی آریان خانزادہ کے وجود میں۔ اب وہ اپنے لفظوں سے بھامر جلا گئی تھی۔ اس کا خون رگوں پے میں بھڑکنے لگا۔ اس لڑکی کا درد اندر ہی اندر کہیں سونے لگا تھا۔ اس کے سامنے کھڑی بے رحم لڑکی نے بھرے مجموعے میں اس کے باپ کو بزدل کہا تھا، اس کے باپ کو گالی دی۔ وہ اس عورت کو مار دینا چاہتا تھا۔ آریان خانزادہ کی پچھلی گردن کو جگڑتے سے اپنے قریب کر گیا تھا۔ چہرے پر غیظ و غضب چھا گیا تھا۔ چہرے پر غیظ و غضب چھا گیا۔ پیشانی پر بکھرے بال پسینے سے تر ہوئے تھے۔ اب وہ آریان خانزادہ تھا جس سے وہ حویلی میں ملی تھی، اس سے بھی خطرناک بے حس۔ وہ اسے ایک بار پھر سے بلترس بیز بنا رہی تھی۔ وہ اسے سختی سے گردن سے جکڑے رہا اتنی بے رحمی سے کہ زرمش کی سانسیں اٹک کر رہی تھی۔ وہ زرمش کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی جھلساتی سانسیں ایک دوسرے کے ہونٹوں پر بکھر رہی تھی۔ کیسے بزدل ہوا میں بتاؤ مجھے؟ تمہارے بغیرت باپ کو میں نے سب کے سامنے مارا ہے۔ اس کے سینے پر میں نے بے دردی سے گولیاں مروائی ہیں۔ کیسے بزدل ہوا میں بتاؤ مجھے؟ وہ غرا رہا تھا۔ زرمش کی پچھلی گردن کو وہ بے دردی سے جکڑے رہا۔ اس کی گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی، مگر اپنی نفرت آمیز نگاہیں اس نے لمحہ بھر بھی آریان خانزادہ سے نہ ہٹائی تھی۔ آریان خانزادہ کے انکشاف پر حیدر خان کا وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا۔ وہ ایک جسم زمین سے اٹھا تھا، اپنی پسٹل آریان خانزادہ کی کن پٹی پر رکھ گیا تھا۔ ازلان سکندر نے اسی لمحے اپنی قمیض سے پسٹل نکالے حیدر خان کی کن پٹی پر رکھ دی تھی۔ حیدر خان کے گارڈ آریان اور ازلان پر بندوقیں تان گئے تھے۔ آریان خانزادہ اور ازلان کے دوستوں نے ایک لمحہ نہیں لگایا تھا، اپنی پسٹل حیدر خان کے گارڈز اور مرد رشتہ داروں پر تان لی تھی۔ حاکم خان کی لاش زمین پر پڑی تھی، کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اس حویلی کے مردانے میں موت کی بو پھیلی تھی۔ سبھی ایک دوسرے کو اب مار دینا چاہتے تھے۔ شادی کا گھر اب مقتل گاہ بن چکا تھا۔ 22 سال بعد آج حاکم خان کی حویلی میں بھی آخر کار قیامت برپا ہو ہی گئی تھی، مگر افسوس وہ قیامت دیکھنے کے لیے وہ زندہ نہ رہا تھا۔ حاکم خان کی لگائی گئی آگ 22 سال بعد بھی ٹھنڈی نہ ہوئی تھی۔ اس کی موت کے بعد بھی وہ مزید بھڑک ہی گئی تھی۔ ایک نسل حاکم خان نے تباہ کی تھی، اب وہی نسل ایک دوسرے کو تباہ کرنے پر تلی تھی۔ نسلیں تباہ ہو جانی تھی، مگر حاکم خان اور رائنا خان کے دیے گئے زخموں کا ناسور ختم نہ ہونا تھا۔ یہ سب تمہاری پلاننگ تھی، یہ تھا تمہارا انتقام، یہ سب سوچ کر آئے تھے تم۔ وہ اپنے حواس کھوتے غم و غصے سے ہزیانی چیخی تھی۔ زرمش کا بدن غم و غصے سے ہچکولے کھا رہا تھا۔ آریان خانزادہ کے سب دوستوں کے پاس جدید اسلحہ تھا جس کی انہوں نے نمائش نہ کی تھی، مگر اب وہ اپنی قمیض کے نیچے بندھی بیلٹ سے وہ اسلحہ نکال چکے تھے۔ یہ سب وہ سوچ کر آیا تھا اور وہ یہ قہر ڈھانے آیا تھا۔ یہ سب اس کے انتقام کا حصہ تھا۔ اس مرد نے اس کے محبت بھی نہ کی تھی، وہ تو اس کے لیے ہمیشہ انتقام رہی۔
وہ بدگمانی کی انتہا پر تھی، ہیزل گرے آنکھوں میں سرخی ہی نہ تھی۔ وہ گہرے سانس لیتا مقابل کے زخمی گالوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تو زرمش حاکم خان نے اسے تکلیف دینے کے لیے اپنے گالوں کو زخمی کیا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ ہرٹ ہوگا، اور وہ ہرٹ ہوا تھا، وہ پور ہرٹ ہوا تھا، مگر اس نے اپنی آنکھوں سے ظاہر نہ ہونے دیا تھا۔ وہ ہل گئے آنکھوں والی لڑکی کو اسی نفرت سے دیکھتا رہا جتنی نفرت سے وہ دیکھ رہی تھی میں تمہیں مار ڈالوں گا، تمہارا خون کر ڈالوں گا۔ حیدر خان خون شام درندے کے مانند دہاڑا تھا، انتقام سے اس کا وجود آگ کی مانند جھلس رہا تھا۔ پسٹل کی ٹریگر پر اس نے انگلی مضبوط کی۔ آریان خانزادہ کی موت اسے چاہیے تھی، وہ بھی حاکم خان کی طرح زمین پر ساکت پڑا چاہیے تھا، اب رحم نہیں کھانا تھا۔ ایک کانچ بھی اگر آریان خانزادہ پر آئی تو میں تمہاری بہن کو مار ڈالوں گا۔ یاد رکھنا یہ آریان کی بیوی ہے، وہ اپنی بیوی پر رحم کھا سکتا ہے، میں یا میرے دوست ایسا نہیں کریں گے۔ ہم سب وہ کر سکتے ہیں جو تم سوچ بھی نہیں سکتے حیدر خان۔ ازلان سکندر آریان خانزادہ کو بندوقوں کے حصار میں دیکھتے پوری قوت سے چلایا تھا۔ ازلان سکندر نے اپنی پسٹل کا رخ زرمش پر کر دیا تھا۔ حیدر خان کے ہاتھ میں پسٹل ڈرسنے لگی تھی۔ ازلان سکندر کا وان بڑا ہی کاری تھا۔ حیدر خان کے ہاتھ، کیا اس کا وجود بھی کپکپانے لگا تھا؟ زمین پر باپ کی لاش پڑی تھی، اس کی بہن، اس کا سب کچھ تھی۔ وہ ٹریگر سے اپنی انگلی ہٹا گیا تھا، وہ ازلان سکندر کی پسٹل کے عین نشانے پر تھی۔ آریان خانزادہ نے گردن ترچھی کرتے خونہ شام نگاہ ازلان سکندر پر ڈالی تھی۔ اس کی بیوی پر پسٹل تاننے کی آخر اس نے ہمت کیسے کی؟ وہ ازلان سکندر کی بوٹی بوٹی کر دینا چاہتا تھا۔ وہ زرمش کی پچھلی گردن کو بے دردی سے جکڑے رہا، اسے اپنے شکنجے سے آزاد نہیں کیا تھا۔ ازلان سکندر سرد و سپاٹ چہرے کے ساتھ زرمش پر پسٹل تانے رہا تھا۔ وہ جذبوں سے نہیں ہوش سے کام لینا جانتا تھا۔ آریان خانزادہ ایک آفیسر ہے، آریان خانزادہ بھول سکتا تھا مگر وہ نہیں۔ زرمش آریان خانزادہ پر نفرت آمیز نگاہیں گاڑے ہوئی تھی، اس نے ایک نگاہ ازلان سکندر پر نہیں ڈالی تھی۔ کوئی بھی اس کے ساتھ کچھ بھی کرے اسے فرق نہیں پڑتا تھا۔ جو سب آنکھوں والے مرد نے کر دیا، اب کسی کے کچھ بھی کرنے سے اسے فرق پڑ ہی نہ سکتا تھا۔ آریان خانزادہ کی سرخ ہوتی آنکھوں میں ٹوٹتے کانچ کی کرچیاں تھی۔ مجال ہے اس لڑکی کی آنکھوں کی سرخی اور نفرت میں کمی آئی ہو۔ آریان خانزادہ اس کی پچھلی گردن دبوچے ایک ہاتھ اس کے لبوں پر جما گیا تھا، وہ اس کے کان کے پاس جھکا تھا۔ میں بھی تم سے نفرت کرتا ہوں، اتنی کہ تم سوچ نہیں سکتی۔ تم حاکم اور رائنا کی بیٹی ہو، تم نے ہر بار ثابت کیا ہے تمہاری رگوں میں خون کی جگہ پانی دوڑتا ہے، بے حس عورت۔ وہ زرگوشی میں اس کے کان کے پاس جھکا پھنکار رہا تھا، اس کے لبوں پر وہ سختی سے جمائے رہا۔ جواب میں شاید نفرت سننے کی ہمت نہ تھی۔ شہزاد، ہماری طرف کی عورتوں کو ریسکیو کرو اور انہیں گاڑیوں میں بٹھاؤ، کسی عورت پر ایک آنچ نہ آئے۔ ازلان سکندر کی نقوش کے ساتھ اس کا لہجہ بھی سرد و سپاٹ تھا، ایک فوجی آفیسر کا کڑکدار لہجہ۔ شہزاد سر ہلاتے زنان خانے کی طرف تیزی سے بڑھ گیا تھا۔ تم اپنی پوری ٹیم ساتھ لائے تھے، پوری تیاری کر کے آئے تھے تم۔ زرمش کی ہیزل گرے آنکھوں سے آنسو کی برسات ہوئی تھی۔ وہ اسے اپنے شکنجے سے آزاد کرتے سینے پر ہاتھ باندھے اب کھڑا اسے سکون سے دیکھ رہا تھا، مگر سکون کہاں؟ ایسا ہی ہے مسز خان، ایسا ہی ہے۔ وہ اس کے ہر الزام پر سر ہلاتا رہا، اب ہر الزام پر یوں ہی سر ہلانا تھا۔ وہ جو کہے گی سر کو جھکانا تھا۔ مت کہو خدا کے لیے اپنی گندی زبان سے مجھے مسز خان، میں تمہاری بیوی ہونے پر لعنت بھیجتی ہوں، میں تم پر لعنت بھیجتی ہوں۔ وہ خون و شام لہجے میں غرائی تھی، میں اسے قابل ہوں، آریان خانزادہ نے آہستگی سے کہا تھا۔ وہ اپنے قدم دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف بڑھانے لگا۔ ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی اس کے لیے زہر تھی، اپنے باپ کی طرح آج وہ بھی اس کا خون سبز کر رہی تھی۔ میرے بابا کو مار دیا تھا تم نے اپنے بزدل رشتوں کے لیے۔ میرے بابا نے کچھ نہیں کیا تھا، جو کیا تمہاری بہن اور تمہارے باپ نے کیا تھا۔ تمہارے باپ بہن نے تمہارے ساتھ دشمنی نبھائی تھی۔ وہ اپنے بال نوچتے حلق کے بل چیخ رہی تھی۔ زنان خانے میں کھڑی شازمہ خان یہ سب سنتی جاننے کیسے زندہ تھی۔ وہ بھی فارس خان کے ساتھ ہی مر جاتی، انہوں نے آج پہلی مرتبہ دعا کی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھاتا رہا۔ آج دشمن اول کی بیٹی پر اس نے فاتحہ پڑھ لی تھی۔ آخر کیوں اس عورت کو اپنی جان کا روگ بنا دیا؟ کیوں وہ رگ رگ میں بس گئی؟ 22 سال پہلے 4 قبریں اس نے اپنی حویلی میں بنائی تھی، 22 سال بعد وہ 5ویں قبر اپنے دل میں بنا رہا تھا۔ اس قبر کا بوجھ سب قبروں پر بھاری تھا۔ وہ اس ہیزل گرے آنکھوں والی لڑکی کے بغیر رہ سکتا تھا، وہ ان بلی آنکھوں سے نفرت کرتا تھا اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ وہ پلٹ گیا تھا۔ مجھے طلاق دے کر جاؤ آریان فارس خانزادہ، تمہارے نکاح میں رہنے سے اچھا ہے میں کچھ کھا کر مر جاؤں۔ وہ رک گیا تھا مگر پلٹ کر اسے نہ دیکھا تھا۔ ازلان سکندر مضبوطی سے زرمش پر پسٹل تانے رہا۔
اس کی آنکھیں اس وقت بے رحمی کا تاثر لیے ہوئے تھی۔ اپنی بہن پر پسٹلز اتنی تنی دیکھتے حیدر خان کا دل دہل رہا تھا۔ باغ کی لاش زمین پر پڑی تھی، دلہن بنی بہن پر پسٹل تنی تھی۔ وہ آج بھی بزدل تھا۔ حیدر خان رو رہا تھا، تمہیں طلاق ضرور دیتا اگر میرے خاندان میں طلاق دینے کا رواج ہوتا۔ کیا ہے نا، بے شک تم اس بغیرت حاکم خان کی بیٹی ہو، مگر پھر بھی میں تمہیں طلاق نہیں دے سکتا۔ وہ پلٹتے ہوئے لہجے میں شولوں ہی آنچ لیے غرایا تھا۔ اس کے الزامات سے زیادہ یہ مطالبہ اسے مشتعل کر گیا تھا۔ مردان خانے میں ایک بار پھر سے گولی چلنے کی آواز آئی تھی۔ زرمش حاکم خان حیدر خان سے پسٹل چھینتے آریان خان پر گولی چلا چکی تھی۔ گولی آریان خانزادہ کے کندھے کو چیر گئی تھی۔ آریان خانزادہ کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے، کندھے سے خون فوارے کی طرح نکلا تھا۔ سب آنکھوں میں بھی یقینی نہیں تھی کون سا پہلی بار دشمن جہاں سے گولی کھائی تھی۔ وہ کندھے پر ہاتھ رکھے اسے زخمی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پسٹل اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑے ہوئے تھی، نہ اس کے ہاتھ لرزے تھے نہ اس کا دل لرزا تھا۔ ازلان سکندر نے جبڑے بھینجتے زرمش کی کنپٹی پر پسٹل کی نوک مزید مضبوطی سے جمائی تھی۔ اس لڑکی کو کبھی دل نہ دیا ہوتا، اس کا مغز آج باہر نکال دیتا۔ اپنی زندگی میں اس سے زیادہ بے وقوف لڑکی نہ دیکھی تھی۔ عجیب بے وقوف لڑکی تھی، خود کو ہی تباہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ آریان کے دوست مزید الرٹ ہوئے تھے۔ وہ مردان خانے میں کھڑے ہر مرد کو زدو کوب کر چکے تھے۔ ہر گارڈ، ہر مردان آفیسرز کی زد میں تھا۔ ہر گارڈ، ہر مرد ان آفیسرز کی زد میں تھا۔ بھلا ان آفیسر سے کوئی مقابلہ کر سکتا تھا؟ میرے بابا کو گالی مت دینا، تمہیں جان سے مار ڈالوں گی۔ ہیزل گرے آنکھوں کے مقابل کے لیے کوئی رحم نہ تھا۔ پسٹل پر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ اس سے پہلے وہ اس کے سینے پر گولی چلاتی ازلان سکندر پوری قوت سے پسٹل کا دستہ حیدر خان کی کنپٹی پر مار چکا تھا۔ وہ ایک ہاتھ سے زرمش پر پسٹل تانے ہوئے تھا، دوسرے ہاتھ میں پکڑی پسٹل سے حیدر خان کے سر پر پوری قوت سے پستول کا دستہ مار رہا تھا۔ مردان خانہ خون کی ہولی میں رنگ چکا تھا، موت کا سناٹا چھا رہا تھا، ہر طرف صرف خون ہی خون تھا۔ حیدر خان کے سر سے خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ وہ زرمش کی خاطر وہ خاموشی سے کھڑا ہر درد سہن کر رہا تھا۔ آئی ہیٹ یو آریان فارس خانزادہ، میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ وہ پسٹل زمین پر پھینکتے چیخنے لگی تھی۔ وہ اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھاتے بڑھاتے اس کی طرف آیا تھا۔ میں نے یہ قتل نہیں کیا، میں نے تمہارے بابا کو نہیں مارا، مجھے نہیں پتا یہ کس نے کیا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا شکستگی سے کہہ رہا تھا۔ بلی آنکھوں والی لڑکی سے کچھ دیر قبل نفرت کا دم بھرنے والا مرد اب اس کی نفرت پر مر رہا تھا۔ تم پر یقین کرنے والی زرمش حاکم خان کی موت کے بعد مر چکی ہے۔ حاکم خان کی موت کے بعد زرمش ختم ہو گئی ہے۔ تم اب کچھ بھی کہو کوئی فائدہ نہیں، میرے بابا کو مار دیا تم نے۔ وہ پھٹی ہوئی آواز میں کرب سے کہہ رہی تھی۔ وہ شعلہ جوالا سی بنی اس کے سامنے کھڑی چیخ رہی تھی۔ وہ اس کا دل سینے سے نکال رہی تھی۔ تم نے میرے بابا کو نہیں، مجھے مارا ہے۔ وہ آریان خانزادہ کی شرٹ کو اس کے زخمی کندھے سے بے دردی سے جکڑ گئی تھی۔ کندھے سے بہتا خون آریان کی سیاہ قمیض کو مزید تیزی سے بھگونے لگا تھا۔ آریان خانزادہ کے نقوش میں درد گھلنے لگا۔ وہ اب اسے ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ اس کے گولی لگے زخمی کندھے کو بے رحمی سے دبوچے ہوئے تھی۔ یہ اس کی نفرت کی انتہا تھی جو وہ جتا رہی تھی۔ تم نے مجھ پر کبھی یقین کیا ہی نہیں، تم نے مجھ سے کبھی محبت کی ہی نہیں، وہ زخمی لہجے میں بولا تھا، اسے دور نہیں چھٹکا تھا۔ وہ یوں ہی اس کا کندھا دبوچے کھڑی تھی۔ آریان خانزادہ کے خون سے اس کا ہاتھ رنگ چکا تھا، مگر اسے رحم نہیں آیا تھا۔ ہاں، نہیں کی تم سے محبت، میں نے صرف ساحر خان سے محبت کی ہے۔ وہ اسے تکلیف دینے کے لیے ہر حد تک جا سکتی تھی، وہ کہی تھی۔ سبز آنکھوں میں جو تکلیف اس نے دیکھی تھی زرمش حاکم خان کو سکون پہنچا گئی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اپنے باپ کے قاتل کی جان نہ لے سکی، مگر اسے مار تو دیا تھا۔ سبز آنکھوں والا مرد ساحر خان کا نام سنتے اب مرا ہوا لگتا تھا، مردہ لٹھے کی مانند سفید۔ جان صرف حاکم خان کی نہ گئی تھی، جان آریان خانزادہ کی بھی نکلی تھی۔ زرمش گہرے سانس لیتے سبز آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے رہی۔ وہ اس مرد کا دل گولیوں سے چھلنی کر دینا چاہتی تھی۔ اس کے بابا کو مار دیا، اس کے بابا کو مار دیا، میرے بابا کو مار دیا، میرے بابا کو مار دیا۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے پر مکے مار رہی تھی۔ وہ سپاٹ انداز میں کھڑا تھا، کہنے کو کچھ بچا ہی نہ تھا۔ اس نے صفائی نہیں مانگی تھی، صرف الزام لگایا تھا، بلکہ اسے سزا سنائی تھی۔ وہ اسے زندہ درگور کر چکی تھی، وہ کسی اور کے لیے محبت جتا کر اسے ختم کر چکی تھی۔ میں نے تم سے محبت کی تھی، اپنا آپ تمہیں سونپا تھا، تم نے میرے ساتھ جو بھی کیا میں نے تمہیں معاف کیا، پھر بھی تم نے یہ دشمنی نبھائی۔ کہا تھا تم سے مجھے اگر میں اور اپنے بابا میں کسی کو چننا پڑا میں حاکم خان کو چنوں گی۔ تم نے مجھے مار دیا آریان، تم نے مجھے مار دیا۔
وہ ضیانی ہوتے اس کے سینے پر دونوں ہاتھوں سے مکے مارتی جا رہی تھی۔ وہ ضبط سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ میں کیوں تمہارے لیے دلہن بنی؟ میں کیوں تمہارے لیے سجی سوری؟ مجھے خود سے گھن آ رہی ہے۔ میں نے تم جیسے کمزور انسان سے محبت کی، میں نے تم جیسے حیوان کو اپنا مانا۔ کیسے تم جیسے حیوان کا بچہ میرے پیٹ میں پل سکتا ہے؟ حویلی کے در و دیوار جیسے آریان خانزادہ پر آن گرے تھے۔ وہ یہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا کہہ رہی ہو تم؟ وہ زرمش کو شانوں سے جکڑ گیا تھا، اس کی جان ایک بار پھر نکال چکی تھی۔ آریان فارس خانزادہ، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ تمہارا گندا خون میری کوکھ میں پل رہا ہے۔ وہ ساتوں آسمان اس پر بھی گرا چکی تھی۔ جس طرح تم نے میرے باپ کی جان لی، اس طرح میں تمہارے بچے کی جان لوں گی۔ تم اپنے حواس میں نہیں ہو، پاگل ہو چکی ہو تم نے میرے بچے کو ایک آنچ بھی دی، میں تمہارا حشر نشر بگاڑ دوں گا۔ وہ اسے بازوں سے پکڑے جھنجھوڑ گیا تھا۔ عجب ظالم عورت تھی، اس کے بچے کی جان لینے کی بات کر رہی تھی۔ یہ تو وہ کبھی ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ اسے اپنا بچہ، اپنی بیوی کی جان بے حد عزیز تھی۔ سنا ہوگا، آنکھ کے بدلے آنکھ، عزت کے بدلے عزت، خون کے بدلے خون۔ تم نے اپنا انتقام لے لیا، اب میرا انتقام تم دیکھو گے۔ ایک عورت کا انتقام جو اپنے شوہر سے بدلہ لینے کے لیے اپنے بچے کا قتل کرے گی۔ اس کا ایک ایک لفظ آریان خان کا خون مجمن کر رہا تھا۔ میرے بچے کو کچھ بھی کیا، میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ آریان خانزادہ کی دہاڑ مردان خانے کے در و دیوار کو ہلا گئی تھی۔ وہ لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ لیے اسے دیکھتی رہی۔ ایک عورت سراپا انتقام بنی کھڑی تھی۔ اب کب وہ پیچھے ہٹ سکتی تھی؟ ریان، شازمہ خان چکراتے وجود کے ساتھ مردان خانے میں آئی تھی۔ آریان خانزادہ ان تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ اپنے حواس کھو چکی تھی۔ مام، آریان خانزادہ اپنے ہوش کھوتے ان کی طرف بڑھا۔ شازمہ خان کا جسم زمین سے ٹکرانے سے پہلے وہ مضبوطی سے انہیں اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ سبز آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اس کی ماں اسے سب سے زیادہ عزیز تھی۔ 22 سال پہلے اس نے جو کھویا سو کھویا۔ 22 سال بعد بھی وہ بہت کچھ گوا چکا تھا، مگر شازمہ خان کو نہیں گوا سکتا تھا۔ وہ بدحواس سا بنا کسی کی طرف بھی بنا دیکھے مردان خانے سے نکل گیا تھا۔ زرمش بے جان قدموں سے حاکم خان کی لاش کے پاس آتی، گھٹنوں کے بل گری تھی۔ حاکم خان سے لپٹتے چیخ چیخ کر رو دی تھی۔ ازلان سکندر اور اس کے دوست پیچھے کی طرف قدم بڑھاتے تیزی سے مردان خانے سے نکل گئے تھے۔ حیدر خان بے جان سا صوفے پر بیٹھتے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا۔ وہ اپنے باپ کے قاتل کو کیسے اس حویلی سے آخر زندہ جانے دے سکتا تھا؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے رو پڑا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔